الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ایمان والو، جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو جنگ کے میدان میں تو پیٹھ پھرا کر مت بھاگو. جو اس دن پیٹھ پھرائے گا اللہ یہ کہ لڑائی کا کوئی پیترا ہو، ہنر ہو، یا چاہتا ہو فوج میں ملنا، فقد باء بغضب من اللہ، سو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا. اگر لڑائی کے میدان سے بھاگے تو اللہ کا غضب. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. جنگ کے اصول کچھ ہوتے ہیں، اس اصول کو بیان کیا ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ جنگ کے میدان میں آپ بھاگ نہیں سکتے ہو، پیٹھ نہیں دکھا سکتے ہو. پیٹھ دکھاویں تو اللہ کا غضب اور جہنم، چاہے تعداد سامنے کچھ بھی ہو. جیسے 313 تھے اور سامنے 1000 تھے تو آپ پیٹھ پھرا کر بھاگ نہیں سکتے. اللہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے الگ کی ہیں، اس لیے پیچھے ہٹیں تاکہ اس کو دھوکہ دے دے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور غفلت میں پڑے تو اقبال کی حملہ کر دے دے. الا متحرفا لقتال، مگر کوئی ہنر ہو تو دھیرے سے پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹتے گئے یہ سمجھے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، غفلت میں پڑ گئے تو اب حملہ کر دیا. یا پیچھے کوئی مدد آ رہی ہے اور یہ تھوڑے ہیں اور پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو اس لیے پیچھے ہٹے تاکہ اس لشکر میں جا ملے. تو یہ دو چیزوں کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ پیٹھ پھرانے کی گنجائش نہیں تھی. یہ دو کو مستثنا کیا. پہلے یہ تھا. آخری حکم کیا آیا؟ یہ تو بہت مشکل ہے کہ پیٹھ پھرا کر بھاگ ہی نہیں سکتے. آخری حکم یہ آیا کہ ایک مسلمان ہو اور سامنے 2 کافر ہو تو بھاگ نہیں سکتا، لڑنا پڑے گا، شہید ہو جاوے یا لڑے. یعنی ایک طرف 100 ہو اور دوسری طرف 200 ہو تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. 1-2 کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایک طرف 100 ہو اور ادھر 300 ہو، یعنی 3 ہو گئے ایک کے مقابلے میں، تو گنجائش ہے. اب اللہ نے اجازت دے دی کہ تم وہاں سے نکل سکتے ہو. یہ آخری فیصلہ آیا جو آگے انشاءاللہ قرآن کریم میں آئے گا. یہ آخری فیصلہ تھا. یعنی 313 ہے اور ادھر 1000 ہے تو ایک کے مقابلے میں 3 ہو گئے نا، تو جانے کی اجازت تھی لیکن ایسا ہوا نہیں، اللہ نے فتح دی. تو ایک طرف 1000 ہو دوسری طرف 2000 ہو تو لڑنا پڑے گا. 3000 ہو، 2000 سے زائد 3000 ہے، ایک کے مقابلے میں 3 آ گئے تو اب گنجائش ہے کہ وہ وہاں سے پھر سکتا ہے. یہ آخری آیت نازل ہوئی تھی. مطلب یہ آخری حکم شریعت کا ہے، اسلام کا، لڑائی کے میدان کا.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، اور تم نے مٹی نہیں پھینکی جبکہ تم نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیرے اپنے وہ عریش میں، بیرے عریش بول دیتا ہوں میں، عریش میں اپنی جھوپڑی میں تھے۔ جب باہر نکلے اور جنگ شروع ہوئی تو پہاڑ کی پیچھے سے انہوں نے زبردست حملہ کرنا شروع کیا، آگے بڑھنا شروع کیا کافروں نے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مدد فرما، یہ دندناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ مٹھی مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دو۔ تو آپ نے ایک مٹی کا اپنی مٹھی میں لیا اور ایک حصہ بیچ میں پھینکا، ایک دائیں جانب میں ایک بائیں جانب میں، یعنی 3 حصوں میں آپ نے مٹھی میں مٹی لے کر پھینکا۔ تو روایتوں میں ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ گئی ہو۔ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ اب ایک مٹھی لے کر اب میں پھینکوں اور ادھر پھینکوں اور ادھر پھینکوں تو سب کی آنکھ میں جائے گا، اتنے چھوٹے سے مجمع میں بھی نہیں جاوے، اور ہزاروں کا لشکر، کوئی باقی نہیں تھا جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو، جس کی وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی، پسپا ہو گئے۔ وہ جو آ رہے تھے ان کی شوکت ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ معجزہ جو ہے وہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ اور کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ خرق عادت کوئی چیز ہو جاوے جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اور وہ نیک آدمی ہے یعنی ولی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہی چیز دیندار نہیں بے دین سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، کافر سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ اس نے کر کے دکھایا تو اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں، مہلت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا۔ اس میں امت کو ہدایت ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آپ نے قتال نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ اس میں ہدایت ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی اچھا کام ہو جاوے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ اچھا کام ہو جاوے تو اس کو کس کی طرف منسوب کرنے کا؟ اللہ کی طرف منسوب کرنے کا۔ ہم گشت میں گئے اور اللہ کا بندہ ساتھ میں آ گیا ہمارے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ میری تقریر کی وجہ سے، میرا کلام کی وجہ سے وہ ساتھ آیا، بلکہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو، اللہ نے دل میں ڈالا۔ میں کیا بولوں ناپاک زبان سے؟ وہ تو اللہ نے دل میں ڈالا۔
تو یہ نسبت اللہ کی طرف کرنا تاکہ عجب نہ آئے. عجب بڑی بیماری ہے، جیسے تکبر بیماری ہے، ایسے عجب یعنی خود پسندی، میرے سے ہوا، میں نے کیا. یہ میں بھی ہے نا بہت بڑی چیز، بری چیز. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہر اچھے کام کو کس کی طرف منسوخ کیا جائے؟ اللہ کی طرف. یہ جو ہم بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پہلے دن مسجد میں دیکھو تو آپ پیچھے تک یعنی باہر بھی 2-3 صفیں لگی ہوئی تھی، اور رمضان کا مہینہ جیسے جیسے گزر رہا ہے تو اب اندر بھی صفیں خالی رہ جاتی ہیں. تو توفیق پہلے تو ملی تھی، لیکن پھر اللہ نے توفیق چھین لی اور ہم کو اللہ نے توفیق دی. تو توفیق اللہ کی طرف سے ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ سنابحی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ سفر میں تھے. تو آپ سے اسلام قبول کیا. اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول کیا. آپ نے خبر دی کہ تمہاری قوم کی طرف ہم نے ایک لشکر روانہ کیا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ اس لشکر کو واپس بلا لیجیے، میں اپنے قوم کی ایمان کی ذمہ داری لیتا ہوں. کہا جاؤ بلا لاؤ. کہا میرے پاس ایسی سواری نہیں ہے تیز رفتار کہ میں جا سکوں، آپ کسی کو بھیج کر اس لشکر کو واپس بلا لیجیے. اس لشکر کو واپس بلا لیا گیا. حضرت عبداللہ سنابحی نے ایک خط لکھا اپنے قوم کے نام کہ میں اسلام لایا ہوں اور اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں. دعوت دی تو پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا ان کی دعوت پر. اب قوم کا چھوٹا آدمی دعوت دے رہے تو اس کی دعوت پر لوگ قبول دعوت کرتے نہیں ہے. کوئی سردار ہوگا قوم کا تو ہی اس کے خط کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے سردار لے آئے، اس لیے کہ قوم سردار کے پیچھے ہوا کرتی ہے، چلنے والی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لمطاع، آپ تو بڑے مطیع اور آپ کی تو لوگ بڑے فرما بردار ہیں، آپ بڑے سردار ہیں کہ آپ کے خط پر ایمان قبول کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ہدایت. یہ صحابہ کی تربیت تھی. میرے خط سے کچھ نہیں ہوا بلکہ کس سے ہوا؟ اللہ نے ہدایت دی. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تربیت امت کی، بندوں کی، کہ تم فعل کو اللہ کی طرف منسوخ کرو جو بھی اچھا کام ہو. اس لیے نبی کو کہا گیا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، تاکہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خوب احسان کرے، بدلہ دے رہے، تاکہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ خوب احسان کرے. ان اللہ سمیع علیم. ایک ترجمہ تو میں نے جو کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بدلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ احسان کیا کہ کافروں کو بھگا کر مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آ گیا، دے دیا گیا. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے لیبلیا، اس کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں. اس کے آتے ہیں امتحان کے، تاکہ مومنین کا اچھا امتحان لے لے کہ جب مال ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس لیے امتحان دو طرح ہوتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نقصان دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال دے کر بھی آزماتے ہیں. کبھی مال لے لیتے ہیں تو بھی آزماتے ہیں اور کبھی خوب مال دیتے ہیں پھر آزماتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال لے لے تو آدمی کو کم از کم رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف. مال لے لے نا تو اس کو رجوع ہوتا ہے کہ بھئی میرا یہ نقصان ہوا تو اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے گا. لیکن جب مال کی کثرت ہو جاوے تو غفلت ہو جاتی ہے، اللہ سے بھول جاتا ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں
کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ادا نہیں کرتے اس موقع پر کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ دیکھو میں کہا کرتا ہوں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بعض مرتبہ ایک مسلمان ہے، فقیر ہے، مال نہیں ہے، کرکا آدمی ہے، مسجد کے باہر بیٹھا ہے لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو مال بھی نہیں اور دین بھی نہیں، نام مسلمان ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ کون سا کمال تھا ہمارا وہ سوچو، مال بھی دیا کہ بھئی اتنی فقر تو نہیں کہ مانگنے کی نوبت آوے، اور اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق بھی دے دی۔ یہ توفیق اللہ نہ دیتے تو ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جو باہر بھیک مانگنے والوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو توفیق نہ ملی۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو دیکھ کر عبرت کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسجد تک آنے کی توفیق دے دی، یہ شکر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اور یہ تو ہو چکا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی کافروں کے مکر و فریب کو سست کر دے گا، کافروں کے مکر و فریب کو سست کر دے گا، خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دیتا ہے، کمزور کرنا تھا، ان کی تدبیر تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، تو اللہ نے ان کے زور کو، ان کی تدبیر کو ختم کر دیا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ ہے فیصلہ، تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ ہے فیصلہ، یعنی لڑائی میں جو جنگ ہوئی اور مارے گئے اور پکڑے گئے، اگر باز آ جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم واپس لوٹو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے واپس لوٹیں گے۔ تم آؤ گے واپس جمع ہو کر تو ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور نہیں بے نیاز کیا، نہیں کام آئے گا تم کو تمہارا جتھا، اگرچہ وہ زیادہ ہو، تمہارا یہ جتھا جتنا کہ ابھی 1000 آئے تھے، آئندہ ہم 3000 آئیں گے، تو یہ جتھا کام آئے گا نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے تھے اللہ کو مان لو اللہ کا عذاب آئے گا، ایک اللہ کو مانو اور مجھے نبی مان لو، لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، اب تک آیا نہیں جو تم وعدہ کرتے تھے، یہ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جن کا انتظار تھا نا فیصلے کا، وہ آ گیا۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا اور مجھے نبی نہیں مانے گا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی، جیسے اگلوں پر پکڑ آئی۔ اور واقعات سنائے تو کہا وہ اب تک پکڑ ہم پر کیوں نہیں آئی، تو فیصلہ کیوں نہیں ہوا تمہارے رب کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ بڑے بڑے تمہارے سردار مارے گئے اور پکڑے گئے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اور دوسری تفسیر بعضوں نے یہ کی ہے کہ جب لشکر تیار ہوا، ابو جہل نے تیار کیا، تو ابو جہل بیت اللہ میں آیا اور کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کرنے لگا اللہ سے کہ اللہ میرا دین صحیح ہو یا محمد کا، آج فیصلہ کر دے کس کا دین صحیح ہے۔
مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، البتہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے کہ ایک اللہ نہیں ہے، دوسرے بھی اس کے شریک ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے ہی تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، تو کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی کہ فیصلہ کن، بات ثابت کر دو، فیصلہ ہو جاوے کہ کس کا دین اچھا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ ہو گیا، اب تو باز آؤ گے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم نے جو مانگا تھا کہ کون سا دین اچھا ہے وہ غالب آ جاوے تو فیصلہ ہو گیا، اب تو رک جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تو اسلام لے آؤ۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر اسلام نہیں آئے اور پھر لوٹو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے واپس آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا، ہمیشہ ہم ان کے ساتھ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا یہ جتھا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ بھی ہو مجمع، تو تمہیں کچھ کام آئے گا نہیں، کیونکہ ان اللہ مع المؤمنین، اس لیے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ یہاں پر پورا ہوا، انشاءاللہ آگے کی تفصیلات کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔